صلاة الله وسلام على معلم الإيمان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صفت الصلاۃ. پریے متروں، آج کے اس سبھا میں میں آپ سارے دوستوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہوں. اس وشے پر تو بہتر یہ تھا کہ پریکٹیکل نماز پڑھ کر کے آپ کو دکھایا جائے، لیکن زبان سے سمجھانے کی میں پریاس کرتا ہوں. 2 پوائنٹ میں آپ کو وشیش روپ سے بتلانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اپاسنا اس سمے تک، اس وقت تک سویکار نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس اپاسنا میں 2 چیزیں نہ پائی جائیں. پہلی چیز کہ اخلاص، یعنی وہ اپاسنا، وہ عبادت اللہ کے لیے کی گئی ہو. دوسری چیز وہ عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نیم ودھی انوسار کی گئی ہو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی گئی ہو. ان دونوں میں سے کوئی ہماری عبادت کے اندر نہیں پائی گئی، کوئی اخلاص غائب ہے یا نبی کی پیروی غائب ہے، تو یقین کر لیجئے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور انتم سندیشتہ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے. ہم نے تو اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا سارا طریقہ آپ کے امانت دار، دیانت دار صحابہ کرام نے بیان کر دیا ہے. اسی کو حدیث میں وضو ہو، اسنان ہو، تیمم ہو، نماز ہو، کوئی بھی پاسنا ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ساری عبادتوں میں ان دونوں چیزوں کا پایا جانا انیوار تتھا آوشک ہے. اخلاص اور انتم سندیشتہ کا آگیا پالن، اطاعت و پیروی، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے. ہم لاکھ وہ عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین اس عبادت کو سویکار نہیں کرے گا. اور آپ مسلم ہونے کے ناطے یہ بات اچھے پرکار سمجھتے ہیں کہ نماز یہ وہ عبادت ہے، وہ اپاسنا ہے جس کے بنا کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد اسلام کا دوسرا آدھار اور ستمبھ نماز ہے. اگر اسے کوئی نہیں پڑھتا یا پڑھتا نبی کے طریقے کے ورد اور خلاف پڑھتا ہے، اس کی نماز بیکار ہو جائے گی. تو پریے متروں، آئیے ہم نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھیں. پوائنٹ در پوائنٹ سنیے گا. جب بھی کوئی مسلمان پرش یا مہلا، مرد یا عورت نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ قبلے کے اور اپنا منہ کرے، خانہ کعبہ کے اور اپنا منہ کرے، اور کیا کہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ نماز کا آدھار ہے. پہلی بار اللہ اکبر کہنا، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ نماز کا رکن ہے. اور اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اگر کوئی اللہ اکبر کا ٹرانسلیٹ انواد کر کے کسی دوسرے بھاشا میں کہتا ہے تو اس کی نہیں. تو قبلے کے اور منہ کر کے سب سے پہلے ہم زبان سے اللہ اکبر کہیں، جس کا زبان سے کہنا ضروری ہے. اور تکبیر تحریمہ کے سمے رفع یدین کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تکبیر تحریمہ کہتے سمے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پرکار کہ ہماری انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں سمٹی ہوئی ہوں، کندھے تک یا کان تک لے جائیں، کندھے تک
یا کان تک لے جائیں، جسے رفع یدین کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ہاتھوں کو انگلیاں سمٹی ہوئی اس پرکار کی پورا چہرہ قبلہ کی اور ہو، کندھے تک یا کان تک لے جائے گا۔ یہ کان کا چھونا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس داہنے ہاتھ، بائیں ہاتھ پر داہنے ہاتھ کو یا تو گٹے کو گٹے پر یا کلائی کو کلائی پر اس طرح رکھ کے اپنے چھاتی پر رکھیں، جسے سینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر داہنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ اور تصویر کے طور پر آپ یہ دیکھ لیجئے، دیکھیے کس طرح رفع یدین کیا گیا ہے اور کہاں پہ رکھا گیا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اور کھڑے ہوتے سمے آدمی کی نگاہ اسی استھان پہ رہے جہاں پر وہ سجدہ کرے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیکھے، بالکل اللہ اکبر، اور ہماری نگاہ سجدے کے استھان پہ رہے۔ پھر اس کے بعد دعائے ثنا پڑھے، جو کہ سنت ہے، دعائے ثنا پڑھے۔ اور دعائے ثنا میں چاہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، یا یہ پڑھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد۔ دعائے ثنا کے بعد پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر چاہے تو پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اگر چاہے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اللہ دوارا شیطان سے پناہ مانگے۔ کہے دعائے ثنا کے بعد کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں کہ دعائے ثنا سے پہلے یا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کچھ نہیں، دل میں صرف ارادہ کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بس ارادہ، اللہ اکبر کے چھاتی پر سینے پر نیت باندھا، دعائے ثنا پڑھا، پھر کہے اعوذ باللہ کہے، اور پھر اعوذ باللہ کے بعد پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، الحمد کا سورہ جسے کچھ لوگ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا آدھار ہے، رکن ہے، بنیاد ہے، ستمبھ ہے، اور ہر رکعت میں پڑھنا ہے، چاہے جو بھی نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، وتر ہو، جنازہ کی نماز ہو، عید بقرعید کی نماز ہو، شکرانے کی نماز ہو، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، پانی برسنے کی پرارتھنا کرنے کے لیے جو بھی نماز ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا انیوار تتھا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر ہم جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ امام بھی پڑھا، ہم کیسے پڑھیں؟ ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ۔ تو میرے بھائیو اس مسئلے میں آپ تحقیق کر لیجئے، سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا انیوار اور ضروری ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نردیش دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آدمی جو سورہ چاہے مکمل سورہ یا جتنی اس کو یاد ہے وہ پڑھے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے تو جب تک یاد نہ ہو جائے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش بھی کریں۔
کیونکہ سورہ فاتحہ سب سے آسان ہے اور سورہ فاتحہ یا اور دوسری سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں اس طرح ملی ہوئی کندھے تک یا کان تک اٹھاتے ہوئے جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا، رفع دین جسے کہا جاتا ہے، کرتے ہوئے وہ رکوع میں جائے اور رکوع اس پرکار کرے کہ اس کی کمر پیٹھ اور سر بالکل لیبل میں ہو، ایسا نہ ہو کہ ان تینوں میں سے کوئی جھکا یا اٹھا ہوا ہو، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو خوب مضبوطی سے پکڑ کے پیچھے دبائے اور قدم کی انگلیاں پوری قبلے کی اور ہوں۔ یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ میں آپ کو فوٹو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ طریقہ پیٹھ، سر اور کمر برابر اور ہاتھ کو اس طرح گھٹ پہ رکھ کے پیچھے کیا گیا ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ البتہ رکوع کرنے کا جو یہ طریقہ آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے پیٹھ اور کمر اور سر برابر، بالکل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ اور جب گھٹنے کو دبائے تو انگلیوں کو وہ کر لے، اور رکوع میں یہ دعا پڑھے سبحان ربی العظیم، ایک بار کہنا واجب و ضروری ہے، اس سے ادھک 3 بار 5 بار جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ رکوع میں آدمی سبحان ربی العظیم کہے، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی کہنا ثابت ہے۔ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ رکوع کے بعد آدمی رفع یدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے اپنے سر کو رکوع سے اٹھائے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ رکوع میں گیا تھا رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کر کے، رکوع کی دعا پڑھنے کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور اٹھاتے ہوئے کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور رفع یدین کرے جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا، اور جب بالکل سیدھے کھڑا ہو جائے اس طرح سے کہ شریر کی ہر ہڈی اپنے اسی استھان پہ آ جائے جو کھڑے ہونے سے پہلے جہاں تھی، تو کہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھے اور ایک دم سیدھے کھڑا ہو جائے۔ اور اس کے اترکت بھی کچھ دعائیں ہیں جو مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ پھر رکوع کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور رفع یدین نہیں کرے گا۔ سجدے میں جائے اور سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے میں شریر کا 7 انگ ماتر کیول 7 انگ 7 عضو رکھے۔ نمبر 1 ناک اور ماتھا، یہ ایک ہوا۔ نمبر 2 دونوں ہتھیلی، تو 3 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے، 3 2 5 ہو گئے۔ پھر قدم دونوں ملا کر کے سجدے میں اس پرکار کی قدم کی انگلیاں قبلہ کی اور ہوں، ان 7 عضو پر وہ سجدہ کرے۔ ان 7 انگوں کے اترکت سجدے کی دشا میں، سجدے کی حال میں، چاہے مہیلا ہو، عورت ہو یا پروش مرد ہو، دوسرے شریر کا زمین پر رکھنا ثابت نہیں، جیسے ہاتھ بچھا کر کے یا اس سے ملا کر، نہیں، دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلائے رکھیں گے جیسا کہ میرے بھائیوں ساتھیوں آپ سجدہ کا یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے بازو الگ ہے، بازو الگ ہے، انگلیاں کان کے لو تک ہیں، دونوں پیر سمٹے ہوئے ہیں اور انگلیاں مڑی ہوئی ہیں۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اور سجدے کے اندر کیا پڑھے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا پڑھے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور چونکہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے ادھک سے ادھک دعا کرے۔ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو بازو سے ملائے گا نہیں اور دونوں قدم کو سمٹائے رہے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھائے گا نہیں۔
صرف 7 انگ رکھے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ کے بغل کی سفیدی دکھنے لگتی تھی اور نیچے سے ایک بکری کا بچہ نکل سکتا تھا۔ تو ناک اور ماتھا، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنا، قدم کی انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہو اور قدم دونوں سمٹا ہوا ہو، یہی سجدے کا طریقہ ہے۔ اور سجدے میں پڑھے گا سبحان ربی الاعلی۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ہیں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کہہ سکتے ہیں۔ سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے، اس پرکار کہ بائیں پیر کو بچھا لے، داہنے پیر کو موڑ کر کے کھڑا کر لے اور اپنے پیچھے والے حصے کو بائیں پیر پہ رکھ لے۔ بائیں پیر کو بچھا لیا سجدے سے جب اٹھا اور داہنے پیر کو کھڑا رکھا، اس پرکار کی انگلیاں قبلہ کی اور مڑی ہوئی ہو اور اپنے پیچھے والے حصے کو بائیں پیر پر رکھ دیا اور ہاتھ چاہے گھٹنے پہ رکھے اور چاہے اپنے ران پہ رکھے۔ اس کے بیٹھنے کا طریقہ میں آپ کو فوٹو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ، یہ طریقہ صحیح ہے، دیکھ لیجئے، ہے نا؟ یہ طریقہ صحیح ہے سجدے میں بیٹھنے کا، یہ طریقہ بھی غلط ہے اور سجدے میں یہ طریقہ بھی غلط ہے اور یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ خالی صحیح ہے میرے بھائیو ساتھ۔ تو اس پرکار سجدے میں بیٹھے اور سجدہ کر کے بیٹھے اور سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بیٹھے سکون اور اطمینان کے ساتھ، کیونکہ نماز کا آدھار ہے اطمینان، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس میں پڑھے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وجبرنی ورزقنی، یا اللہم اغفر لی پڑھے، یہ اس کی ایک رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور ویسے ہی سارے کام دوسری رکعت میں بھی کرے جو پہلی رکعت میں کیا تھا، سوائے دعائے ثنا کے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ سے دعائے ثنا دوسری رکعت میں نہیں پڑھے گا اور نہ تیسری رکعت میں دعائے ثنا پڑھے گا اور نہ چوتھی رکعت میں دعائے ثنا پڑھے گا۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آدمی جب 2 رکعت پڑھ لیا تو آدمی بیٹھے ویسے جیسے دونوں سجدے کے درمیان بیٹھے تھا، یہی طریقہ بالکل۔ بائیں پیر کو بچھایا، دائیں پیر کو کھڑا رکھا اور پیچھے والے گوشت کا حصہ ہے نا بائیں پیر پر، بالکل اسی طریقے پر بیٹھے اور کیا پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور التحیات پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد یا ایسی بیٹھک جس میں سلام پھیرے گا یا التحیات میں، وہ کیا کرے، اپنی اس انگلی کو موڑ لے، اس انگلی کو موڑ لے، اس انگلی کو موڑ لے اور اس انگلی کو موڑے، اس انگلی کو موڑے اور اس انگلی اور انگوٹھے کا گول دائرہ بنا کر کے انگلی رکھے اور دعا کے وقت اشارہ کرتا رہے، جہاں بھی دعا کے الفاظ ہیں وہ اشارہ کرتا رہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے اس میں اشارہ کرنا ثابت ہے، جو یہ طریقہ آپ کو فوٹو میں دکھایا جا رہا ہے، ہلاتا رہے جہاں بھی دعا کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ ہوئی 2 رکعت۔ اور پھر اگر 2 رکعت پڑھ کر کے اسے سلام پھیرنا ہے تو التحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ضروری ہے۔ التحیات اور درود شریف کے پاس داہنے جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیر سکتا ہے، یا التحیات اور درود شریف کے بعد کوئی اور دعا پڑھ کر کے داہنے جانب اور بائیں جانب سلام پھیر سکتا ہے۔ اگر 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تو التحیات پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہی سارا کام کرے گا جو دوسری رکعت میں کیا تھا، اور پھر 4 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ ایسی بیٹھک جس میں وہ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھا، چاہے 2 رکعت پڑھ کر کے، چاہے 3 رکعت پڑھ کر کے، چاہے 4 رکعت پڑھ کر کے، ایسی بیٹھک جس میں وہ سلام پھیر دے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور پیچھے والے حصے کو زمین پر رکھیں گے اور داہنے پیر کی انگلیوں قبلے کی اور مڑی ہوئی کے ساتھ ساتھ جو ہے
اس طرح بیٹھیں گے، جس کے بیٹھنے کا طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے، دیکھ لیجئے، یہ ہے بائیں پیر کو نکال کے داہنے پیر کے نیچے کر لے، اور یہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ ایسی بیٹھک ہے جس میں سلام پھیرے گا، اتحیات درود سے پڑھ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہوا، اور اس میں یہ طریقہ بتلایا گیا ہے، یہ ہوا، اور جب نماز ختم کرنا چاہے تو کیا کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پرکار کے گردن مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعا ہے، ایک بار کہے زور سے اللہ اکبر اگر فرض نماز ہے، فرض نماز میں، اور اس کے بعد 3 بار کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اسی طریقے سے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور کچھ دعائیں ہیں جو پڑھنا چاہے۔ تو یہ ہوا نماز کا طریقہ۔ میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں کہ اسکریبٹ پہ بھی عطا سعیدی کے نام سے، اور اس طرح چھپی ہوئی نماز کا مختصر طریقہ، وضو تیمم نماز کا مختصر طریقہ میری کتاب میں ہے، مختصر طہارت اور صلاۃ، جو اردو اور ہندی دونوں میں ہے، اسے آپ پڑھیے سمجھیے اور نماز کا صحیح طریقہ سیکھیے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے میرے اللہ، تو ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کا اوسر اور توفیق دے جس طرح تیرے نبی نے پڑھا ہے اور جس طرح تو پسند فرماتا ہے، اور ہماری نمازوں دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔